السلام علیکم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورۃ البقرہ کو شروع کیا تھا، اس کے فضائل، سورۃ البقرہ کے زمانہ نزول اور اس کے احکامات اور ابتدائی 7 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر کو پڑھا تھا۔ 8ویں آیت سے آج ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن یقولُ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین اور وہ ہرگز مومن نہیں ہیں یا وہ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں، یخادعون اللہ کہ وہ دغا بازی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، والذین آمنوا اور ایمان والوں کے ساتھ، وما یخدعون اور وہ دراصل کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسہم مگر سوائے اپنی جانوں کے، وما یشعرون اور وہ اس چیز کا شعور بھی نہیں رکھتے یا وہ اپنے آپ کو اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ ان دونوں آیتوں میں منافقین کے متعلق فرمایا کہ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں ہیں، بلکہ وہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے، اور حقیقت میں وہ کسی کے ساتھ چال بازی نہیں کرتے مگر سوائے اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ اس میں ان کا دعویٰ ایمان کو غلط اور جھوٹ قرار دیا، اور یہ کہ ان کا یہ دعویٰ محض فریب ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فریب تو نہیں دے سکتا، اور غالباً یہ لوگ بھی ایسا نہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی چال بازی کو ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی قرار دے کر فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں۔ اسی لیے اس کا نتیجہ یہ بتایا کہ یہ بیوقوف اپنے سوا اور کسی کے ساتھ چال بازی یا دھوکہ نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ جل شانہ تو ہر دھوکہ فریب سے بالاتر ہے۔ ان کے رسول اور مومنین بھی وحی الہی کی وجہ سے ہر دھوکہ فریب سے محفوظ ہو جاتے ہیں، کوئی نقصان ان کو نہیں پہنچتا۔ البتہ ان کے دھوکہ فریب کا وبال دنیا اور آخرت میں خود انہی پر پڑتا ہے۔ آیت نمبر 10 کو دیکھیں۔ فی قلوبہم مرض پس ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ پس اللہ نے ان کی بڑھا دی مرضہ بیماری کو، پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون اس بات پر کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ان کے دلوں میں بیماری تھی تو ان کو اور بڑھا دیا۔ اس آیت میں ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے سو اور بھی بڑھا دیا اللہ نے ان کے مرض کو۔ مرض اور بیماری اس کیفیت کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنے اعتدال مناسب سے نکل جاتا ہے اور اس کے افعال میں خلل پیدا ہو جائے، جس کا آخری نتیجہ ہلاکت اور موت ہے۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ان نفسانی کیفیت کو بھی مرض کہا جاتا ہے جو نفس انسانی کے کمال میں خلل انداز ہو اور جن کی وجہ سے انسان اپنی انسانی اعمال سے محروم ہوتا چلا جائے، جس کا آخری نتیجہ روحانی موت اور ہلاکت ہے۔ اور جو بیماری ہے وہ اس کیفیت کو بھی کہتے ہیں جس سے انسان اپنی میانہ روی یا اعتدال مناسب سے نکل جاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان کو کہا جاتا ہے، آیت نمبر 11، اور جب ان کو کہا جاتا ہے لا تفسدوا کہ تم نہ فساد کرو فی الارض زمین میں، قالوا تو وہ کہتے ہیں انما اس کے سوا نحن نہیں ہم تو مصلحون ہم تو بے شک اصلاح کرنے والے ہیں، الا جان لو یا سن لو انہم کہ بے شک یہی ہیں، ہم المفسدون کہ وہی ہیں فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون لیکن وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں یا اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اس میں منافقین کا یہ مغالطہ مذکور ہے کہ فساد کو اصلاح سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو مصلح کہتے تھے۔ قرآن کریم نے واضح کیا کہ فساد و اصلاح زبانی دعووں پر دائر نہیں ہوتا، ورنہ کوئی چور ڈاکو بھی اپنے آپ کو فساد کرنے والا نہ کہے، بلکہ اس کا دار و مدار اس کام پر ہے جو کیا جا رہا ہے، وہ فساد ہی تو کرنے والے ہیں، تو فساد کرنے والے کو مفسد ہی کہا جائے گا، خواہ اس کی نیت فساد کی ہو یا نہ ہو۔ آیت نمبر 13 کو دیکھیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان کو، لَهُمْ ان کو، آمنوا کہ ایمان لاؤ، کما جیسے کہ آمن الناس جیسا کہ ایمان لائے لوگ، قالوا تو وہ لوگ کہتے ہیں، انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء ایسے جیسے ایمان لائے سفہاء بے وقوف لوگ، الا جان لو انہم کہ بے شک وہی ہم السفہاء کہ بے شک جو یہ کہہ رہے ہیں وہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن وہ نہیں جانتے۔ تو اس آیت میں منافقین کے سامنے صحیح ایمان کا ایک معیار رکھا گیا کہ آمنو ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسے ایمان لائے لوگ،
اور لوگ اس میں لفظ ناس سے مراد باتفاق مفسرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، کیونکہ وہی حضرات ہیں جو نزول قرآن کے وقت ایمان لائے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سے وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہو۔ جن چیزوں میں جس کیفیت کے ساتھ ان کا ایمان ہی اس طرح کا ایمان دوسروں کا ہوگا تو ایمان کہا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان ایک کسوٹی ہے جس پر باقی ساری امت کے ایمان کو پرکھا جائے گا۔ جو اس کسوٹی پر صحیح نہ ہو اس کو شرعاً ایمان اور ایسا کرنے والے کو مومن نہیں کہا جائے گا۔ اس کے خلاف کوئی عقیدہ اور عمل خواہ ظاہر میں کتنا ہی اچھا نظر آئے اور کتنی ہی نیک نیتی سے کیوں نہ کیا جائے، اللہ کے نزدیک ایمان معتبر نہیں۔ ان لوگوں نے صحابہ کرام کو سفہاء یعنی بیوقوف کہا، اور یہی ہر زمانے کے گمراہوں کا طریقہ رہا ہے کہ جو کوئی بھی ان کو صحیح راستے کی طرف راغب کرتا ہے یا ہدایت کی طرف ان کو راستہ بتائے اس کو بیوقوف اور جاہل قرار دیتے ہیں، مگر قرآن کریم نے بتا دیا کہ در حقیقت وہ خود ہی بیوقوف ہیں کہ ایسی کھلی نشانیوں پر بھی وہ یقین نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب ملاقات کرتے ہیں آمنوا ایمان والوں سے، قالوا تو وہ کہتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لائے، کہ جب یہ منافقین لوگ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ان کے سامنے کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں، مطلب ان کے شیطان کون ہے؟ جو انہی کے جیسے لوگ ہیں ان کے پاس، قالوا تو وہ کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما اس کے سوا نحن مستہزئون کہ ہم تو بے شک ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ کہ اللہ ہنسی مذاق کرتا ہے بہم ان کے ساتھ، ویمدہم اور ان کو بھٹکائے رکھتا ہے فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون کہ وہ بھٹکے رہیں۔ اچھا، اس آیت میں منافقین کے نفاق اور دو رخی پالیسی کا اس طرح ذکر کیا کہ یہ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے تھے کہ ہم مومن مسلمان ہو گئے ہیں، اور جب اپنی قوم کے کافر لوگوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، تمہارے قوم کے فرد ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ تو ہم محض مذاق کرتے ہیں، یعنی ان کو بیوقوف بنانے کے لیے ہم ان سے ملتے ہیں۔ اس آیت میں پھر اس سے جو اگلی آیت ہے یعنی آیت نمبر 15، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے مکانہ گفتگو کا جواب دیتے ہیں کہ یہ بے شعور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں اور ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت خود بیوقوف بن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حلم و کرم سے ان کو ڈھیل دے کر خود انہی کے مذاق کا سامان کر دیا کہ ظاہر میں کسی عذاب کے نہ آنے سے وہ اور غفلت میں پڑ گئے اور اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کا جرم اور سنگین ہو گیا، پھر دفتن پکڑ لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمل چونکہ ان کے مذاق کے جواب میں تھا، اس لیے اس عمل کو بھی اللہ نے مزاح سے ہی تعبیر کیا۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے الذین اشتروا الضلالۃ جنہوں نے خرید لی ضلالت گمراہی کو بالہدیٰ ہدایت کے بدلے، فما ربحت پس نہ کوئی بھی فائدہ دی تجارتہم ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین اور نہ ہوئے وہ راہ پانے والے۔ یہ اس کے آیت نمبر 16 کہ منافقین کا اس حال کا ذکر ہے کہ انہوں نے اسلام کو بھی قریب سے دیکھا اور اس کا ذائقہ بھی چکھا، اور کفر میں تو پہلے سے مبتلا ہی تھے، پھر کفر و اسلام دونوں کو دیکھنے سمجھنے کے بعد انہوں نے اپنی ذلیل دنیاوی اغراض کی خاطر اسلام کے بدلے کفر ہی کو ترجیح دی۔ ان کے اس عمل کو قرآن کریم نے تجارت کا نام دے کر یہ بتایا کہ ان لوگوں کو تو تجارت کا بھی سلیقہ نہ آیا، بہترین قیمتی چیز یعنی ایمان جو بہترین اور قیمتی تھی اس کو دے کر انہوں نے ایک تکلیف دہ چیز یعنی کفر کو خرید لیا۔ اور اگلی آیت مثلہم ان کی مثال کمثل الذی اس شخص کی مانند ہے الذی استوقد نارا جس نے آگ جلائی، فلما پس جب اضاءت جب روشن ہو گیا ما حولہ جو اس کے ارد گرد تھا، ذہب اللہ تو اللہ تعالیٰ لے گئے بنورہم ان کی روشنی کو، وترکہم اور ان کو چھوڑ دیا فی ظلمات اندھیرے میں لا یبصرون کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے، صم بہرے ہیں، بکم گنگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ منافقین کے حال کی دو مثالیں دی ہیں اس میں دے کر اس کا قابل نفرت ہونا بیان فرمایا۔ دو مثالیں اس بنا پر دی کہ منافقین میں دو طرح کے آدمی تھے، ایک وہ جو اپنے کفر میں بالکل پختہ تھے، ایمان کا اظہار صرف دنیاوی مصلحت کی وجہ سے کرتے تھے، ایمان اور اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ دوسرے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر کبھی کبھی سچے مسلمان ہونے کا ارادہ بھی کر لیتے تھے، مگر پھر دنیاوی اغراض سامنے آ کر ان کو اس ارادہ سے روک دیتی تھی، اسی طرح وہ ایک تردد کے حال میں رہتے تھے۔ اور اگلی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ظالموں کو یہ تنبیہ بھی کر دی گئی کہ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہیں، ہر وقت ہر حال میں ہلاک بھی ہو سکتے ہیں، اور بینائی اور شنائی یعنی دیکھنے اور ان کی سننے کی جو طاقتیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ سلب بھی کر سکتے ہیں۔
اچھا دیکھیں، یہ جو آیتیں تھیں یہ منافقین کے حال و مثال پر مشتمل تھی۔ ان میں بہت سے احکام اور مسائل ہیں اور اہم ہدایت بھی ہیں۔ آپ ان کے بارے میں ذرا دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کفر و نفاق عہد نبی کے ساتھ مخصوص تھا یا اب بھی موجود ہے؟ تو اس کا یہ کہ منافق کے نفاق کو پہچاننا اور اس کو منافق قرار دینا دو طریقوں سے ہوتا تھا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیتے تھے کہ فلاں شخص دل سے مسلمان نہیں بلکہ منافق ہے۔ اور پھر دوسرا اس کا طریقہ یہ تھا کہ کسی کے قول و فعل سے کسی عقیدہ اسلام کے خلاف کوئی بات یا اسلام کی مخالفت کا کوئی عمل ظاہر اور ثابت ہو جاتا تو پھر اس کو منافق قرار دیتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انقطاع وحی یعنی وحی جو وحی آتی تھی وہ اس کا سلسلہ تو رک گیا، تو اس کے سبب تو ان کے پہچاننے کی پہلی صورت تو باقی نہ رہی، مگر دوسری صورت اب بھی موجود ہے۔ جس شخص کے کسی قول و فعل سے اسلامی قطعی عقائد کی مخالفت یا ان پر مزاح یا تحریف ثابت ہو جائے مگر وہ ایمان و اسلام کا مدعی بنتا رہے تو وہ منافق ہی سمجھا جائے گا۔ ایسے منافق کا نام قرآن کی اصطلاح میں ملحد ہے۔ الذین یلحدون فی آیاتنا، یہ منافق کے بارے میں آیت آئی ہے قرآن پاک میں، مگر چونکہ اس کا کفر دلیل سے ثابت اور واضح ہو گیا اس لیے اس کا حکم سب کفار جیسا ہو گیا، الگ کوئی حکم اس کا نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء امت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منافقین کا قصہ ختم ہو گیا، اب جو منافق مومن نہیں ہے نا وہ کافر ہی کہلائے گا۔ اس کے بعد ایمان اور کفر کی حقیقت کیا ہے؟ اگر ہم ان آیات پر غور کریں تو اس سے ایمان و اسلام کی پوری حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور اس کے بالمقابل کفر کی بھی، کیونکہ ان آیات میں منافقین کی طرف سے ایمان کا دعویٰ آمنا باللہ، جو منافقین دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور اس کے جواب میں قرآن کریم کی طرف سے اس کے اس دعوت کا غلط ہونا، وما ہم بمؤمنین، کہ وہ نہیں ہیں ایمان والے، ذکر کیا گیا۔ یہاں چند باتیں غور طلب ہے۔ پہلے یہ کہ جن منافقین کا حال قرآن کریم میں بیان فرمایا وہ اصل میں یہودی تھے، اور اللہ تعالیٰ روز قیامت پر ایمان لانا یہود کے مذہب میں بھی ثابت ہے، اور جو چیز ان کے عقیدہ میں نہیں تھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو ماننا، کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر یقین تو رکھتے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو نہیں مانتے تھے، اور آپ پر ایمان لانا، اس کو انہوں نے اپنے بیان میں ذکر نہیں کیا بلکہ صرف دو چیزیں ذکر کی، ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر، جس میں ان کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ پھر قرآن کریم میں ان کو جھوٹا قرار دینا اور ان کے ایمان کا انکار کرنا کس بنا پر ہے؟ کہ وہ اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے تھے، اپنی کتابوں میں انہوں نے ذکر بھی اسی چیز کا کیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی نہیں رکھتے تھے تو انہوں نے اس کا اقرار بھی نہیں کیا، تو پھر بھی ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنی من مانی صورتوں میں خدا تعالیٰ یا آخرت کا اقرار کر لینا ایمان نہیں، بلکہ صرف وہ ایمان معتبر ہے جو اس کی بتائی ہوئی تمام صفات کے ساتھ ہو، اور آخرت پر ایمان وہ معتبر ہے جو قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حالات و اوصاف کے ساتھ ہو۔ ظاہر ہے کہ یہود اس معنی کے اعتبار سے نہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں نہ آخرت پر، کیونکہ ایک طرف تو وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور آخرت کے معاملہ میں بھی یہ غلط اعتقاد رکھتے ہیں کہ انبیاء کی اولاد کچھ بھی کرتے رہے وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی محبوب ہی رہتی ہے، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی محبوب ہی رہیں گے، ہم سے آخرت میں کوئی باز پرس نہ ہوگی، اگر کچھ عذاب بھی ہوا تو بہت معمولی ہوگا۔ اس لیے قرآنی اصطلاح کے مطابق ان کا یہ کہنا کہ ہم اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے غلط اور جھوٹ ہوا۔ اس کے بعد جو یہ منافقین کہتے تھے کہ منافقین کا قول آمنا باللہ و بالیوم الآخر، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اس میں غور کریں کہ یہ لوگ پرلے درجے کے کافر ہونے کے باوجود اپنی داست میں جھوٹ بولنے سے اجتناب کرتے ہیں، کیونکہ دعوی ایمان کے لیے صرف اللہ اور روز قیامت پر ایمان کا ذکر کرتے ہیں، ایمان بالرسول کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ جھوٹ نہ ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ ایسی گندی اور گھناؤنی چیز ہے کہ کوئی شریف آدمی خواہ کافر فاسق ہو جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتا، اور اگر کوئی مذاق میں بھی جھوٹ بولتا ہے تو اس کا بھی یہی ہے کہ اس پہ بھی اتنا ہی گناہ ملتا ہے جو ہم مذاق میں بھی اگر جھوٹ بولیں۔ اچھا، اگلی آیت یخادعون اللہ، کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں، حالانکہ گروہ منافقین میں شاید کوئی بھی ایسا نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کا قصد رکھتا ہو یا یہ سمجھتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو فریب دے سکتا ہے، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو دھوکہ دینے کی قصد سے ایسی حرکتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت مذکورہ میں اس کو اللہ کو دھوکہ دینا قرار دیا، یہ بتایا کہ جو شخص اللہ کے کسی رسول یا ولی کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرتا ہے
وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کے حکم میں ہے۔ اور دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان، ان کی یعنی شان کی بلندی کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرنا ایسا ہی جرم ہے جیسا اللہ جل شانہ کی شان میں گستاخی جرم ہے۔ جو آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیما کانوا یکذبون، کہ جو کچھ انہوں نے بیما کانوا یکذبون یعنی ان کے جھوٹ بولنے کو قرار دیا، حالانکہ ان کے کفر و نفاق کا جرم سب سے بڑا تھا۔ کہ جو منافقین پہ اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کا ذکر کیا ہے کہ بیما کانوا یکذبون، یہ اس کے بدلے تھا جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو کفر و نفاق کا جرم تو سب سے بڑا ہے، اور دوسرے جرائم مسلمانوں سے حسد اور ان کے خلاف سازشیں بھی بڑے جرائم تھے، مگر عذاب علیم کا سبب ان کے جھوٹ بولنے کو ہی قرار دیا۔ اس میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی عادت ان کا اصلی جرم تھا، اسی بری عادت نے ان کو کفر و نفاق تک پہنچا دیا تھا۔ اس لیے جرم کی حیثیت اگرچہ کفر و نفاق کی بڑی ہوئی ہے، مگر ان سب خرابیوں کی جڑ اور بنیاد جھوٹ بولنا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے جھوٹ بولنے کو بت پرستی کے ساتھ جوڑ کر اس طرح ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے یعنی بچو بت پرستی کی نجاست سے اور بچو جھوٹ بولنے سے۔ پھر اگلی آیت منافقین یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو فساد نہیں کرتے۔ منافقین کا یہ کہنا کہ اپنی نفاق کے ذریعے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو بڑے زور تاکید سے کہتے تھے کہ انما نحن مصلحون، کہ بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی ہمارے کسی عمل کا فساد سے کوئی واسطہ نہیں۔ مگر قرآن کریم نے ان کے جواب میں فرمایا الا انہم ہم المفسدون، کہ بے شک وہی لوگ ہیں فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون، مگر وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اس میں دو باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ منافقین کی حرکت حقیقتاً زمین میں فتنہ فساد پھیلانے کا سبب تھی، دوسری بات یہ کہ منافقین فتنہ فساد پھیلانے کی نیت اور قصد سے یہ کام نہ کرتے تھے، بلکہ ان کو معلوم بھی نہ تھا کہ اس کا یہ نتیجہ فتنہ فساد ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی تصریح ولکن لا یشعرون سے معلوم ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زمین میں فتنہ فساد جن چیزوں سے پھیلتا ہے ان میں کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جن کو ہر شخص فتنہ فساد سمجھتا ہے، جیسے قتل، غارت گری، چوری، دھوکہ، فریب، بدکاری وغیرہ۔ ہر سمجھدار انسان ان کو شر و فساد سمجھتا ہے، اور ہر شریف آدمی ان سے بچتا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو اپنی ظاہری سطح کے اعتبار سے کوئی فتنہ و فساد تو نہیں ہوتی، مگر ان کی وجہ سے انسانوں کے اخلاق برباد ہو جاتے ہیں۔ ان منافقین کا بھی یہی حال تھا کہ چوری، ڈاکہ، بدکاری وغیرہ سے بچتے تھے، اس لیے بڑی زور سے اپنے مفسد ہونے کا انکار اور مصلح ہونے کا انہوں نے اقرار کیا۔ تو آج کا ہمارا سبق ختم ہوا۔ جو آج کا دور ہے نا، آج دنیا کا جو دور ہے وہ ترقی پذیر ہے، تعلیم و تعلم کے اداروں کا جال جو ہے وہ گاؤں گاؤں تک پھیلا ہوا ہے، تہذیب کے الفاظ ہر شخص کی زبان پر ہے، قانون سازی کی مجلسوں کا بازار بھی بہت گرم ہے، قانون نافذ کرنے والے بے شمار ادارے ہیں جن پر اربوں روپے خرچ کر کے ان کو قائم کیا گیا، مگر جرائم اور فتنے اور فساد روز روز بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ وجہ اس کے سوا کوئی نہیں کہ قانون خود کر مشین نہیں ہوتا، بلکہ اس کو انسان چلاتے ہیں۔ جب انسان اپنی انسانیت کھو بیٹھتا ہے تو پھر اس فساد کا علاج نہ تو قانون سے ہو سکتا ہے، نہ حکومت اور محکموں کے چکر سے۔ اس لیے انسانیت کے عظیم ترین محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام توجہ اس پر مرکوز فرمائی کہ انسان کو صحیح معنی میں انسان بنا دیں، تو پھر فساد و جرائم خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، نہ پولیس کی زیادہ ضرورت رہتی ہے، نہ عدالتوں کی اس پھیلاؤ کی جو دنیا میں آج کل پایا جاتا ہے، بلکہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایت پر عمل ہوتا رہا، دنیا نے وہ امن و امان دیکھا جس کی نظیر نہ پہلے کبھی دیکھی گئی، نہ ان تعلیمات کو چھوڑنے کے بعد کبھی ملی۔ تو یہاں پہ اس سبق کے بارے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی، ویسے تو قرآن پاک مکمل ہی انسان کی زندگی کا حد تک کیے ہوئے ہے، ہمارے پیدا ہونے سے مرنے تک، بلکہ مرنے کے بعد کے بھی تمام احکامات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھول کر بیان فرمایا۔ لیکن جو آج کا ہمارا سبق ہے، اس میں اگر ہم غور کریں، اس کو سمجھ کر اگر ہم سنیں اور پڑھیں تو ہمیں صاف پتہ چلتا ہے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، منافق کون ہے، کافر کون ہے، فاجر کون ہے، فاسق کسے کہتے ہیں۔ تو اس سبق کو آپ ایک بار سنیں، سمجھ نہیں آتی دوبارہ سنیں، پڑھیں اس کو خود قرآن پاک کو اپنے سامنے رکھ کے۔ میں نے بھی اس کو آپ تک پہنچانے سے پہلے بار بار پڑھا ہے، یہ بہت اہم سبق تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی، اس میں غور و فکر کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔